قابل قدر معزز حضرات، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا کرم و احسان کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو ایک اہم مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس جو ہے اور اس کا انعقاد مجلس کا مسجد کے اندر ہے نا، مسجد کے اندر۔ اب جو لوگ ظہر سے اس وقت تک بیٹھے ہیں، انہوں نے کتنا ثواب کما لیا یا اس پر انہیں کتنا اجر ملے گا، اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے ان مجالس کا پتہ نہیں چلے۔ میں مختصر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ظہر سے اس وقت تک ہم نے جتنی بھی گفتگو سنی، ہم نے اپنے علماء کو سنا، ان تمام کا ایک ہی مقصد تھا یا ان تمام کی ایک ہی گفتگو تھی کہ آنے والا مہمان جو ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانا جائے۔ کون سا مہمان ہے؟ جب ہمارے گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے، جیسا مہمان ہوگا، جتنا بڑا مہمان ہوگا، جتنی اونچی وہ شخصیت ہوگی، اسی اعتبار سے گھر کی زیب و زینت ہوتی ہے۔ گھر کی صفائی، گھر کے انتظامات، گھر کے پکوان، گھر کی دوسری چیزیں، کیونکہ بھائی ہمارے یہاں مہمان آنے والا ہے۔ آخر ناستے یہ استاد مہمان ہے نا، بڑا مکرم مہمان ہے مارا، یہ بڑا ایسا مہمان ہے، اگر یہ مارے کو ناراض ہو کر جڑ گیا یا ہماری کسی کام کے اندر اس کو کوئی کمی نظر آئی تو برسا برس تک ان کو تانے مارتا ہے، بہت زیادہ تانے مارتے۔ اور یہ جو مہمان ہے، اس مہمان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کھانے پکانے، دوسرے کوئی انتظامات کرنے، اس کے لیے اور کوئی تیاری کرنی نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ تیاری کرنی ہے کہ اپنے قلب کو صاف کرنا ہے۔ اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ صاف۔ اگر دل صاف نہیں ہوا، دل صاف، رمضان آئے گا اور آنے کے بعد چلا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کسی مولوی کی بات ہے، یہ کسی قاری کی بات ہے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزرا، کیا صحیح سالم گزرا؟ یعنی جس نے رمضان کی اصل روح کو پہچان لیا، جس نے رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانا، جس نے روزے کو روزہ رکھ کر یعنی اس کی آداب کی رعایت کی، تو باقیہ جو 11 مہینے ہیں یہ اس کے صحیح گزرے گی۔ اور اگر اس کا رمضان صحیح نہیں گزرا، باقیہ 11 مہینے صحیح نہیں گزرے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات کسی مولوی کی ہے نہیں، یہ بات ہے رسول اکرم۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی، یہ قیامت کی صبح تک کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہی تو ایمان ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہوگی۔ اب رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس کا رمضان صحیح نہیں گزرتا، پھر دیکھو رمضان جاتے ہی مساجد خالی، تلاوت سے انسان محروم، تسبیحات سے محروم، اب دوسرے کاموں کے اندر مشغول۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا رمضان صحیح نہیں گزرا ہے،
اس نے رمضان کی قدر و قیمت کو صحیح نہیں پہچانا۔ تو بہرحال میں مختصراً یہ عرض کروں کہ یہ جو مہمان آنے والا ہے اس کے لیے ہم نے اپنے دل کو بالکل صاف کرنا ہے۔ کس سے صاف کرنا ہے؟ کینے سے، بغض سے، حسد سے، نفاق سے، جھوٹ سے، گندگی سے، تب جا کے یہ رمضان ہمارے دل کے اندر اترے گا، تب اصل روزے کی حقیقت اور روح ہمیں حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ ورنہ روزہ وغیرہ کچھ نہیں۔ ڈکشنری جب آپ اٹھائیں گے، علماء بیٹھے ہیں، آپ نے قیمتی باتیں علماء سے سن لی، میں طالب علم ہوں، آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا جو جب آپ ڈکشنری اٹھائیں گے اس کے اندر روزے کے معنی لکھیں لغوی الامساک، رک جانا۔ کس سے رکنا؟ شریعت کے اندر ہے 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ میں پیچھے بات اپنی کی طرف دوبارہ لوٹوں گا۔ کھانے سے، پینے سے اور جائز نفسانی خواہشات سے۔ جائز کا لفظ میں نے اس کے ساتھ لگایا ہے۔ نفس کی جو خواہشات ہیں نا، یعنی شہوت، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ ایک تو ہے ناجائز، وہ تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے، لیکن جائز نفسانی خواہشات سے بھی رکنا ہے۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ اس انسان کا روزہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کھانے پینے اور شہوت سے، یعنی جائز نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب۔ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، وحی الہی کہتی ہے فَأَتِمُّ اللَّيْلَ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو پورا کرو کہاں سے؟ رات تک، یعنی جب غروب ہوتا ہے غروب سے رات کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں تک آپ کو روزہ پورا کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، میں پیچھے آؤں گا پھر دوبارہ یہاں سے شروع کریں۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دل کو جو صاف کرنا ہے، اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوا، دل صاف، صحابہ کے دور کے اندر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد تھا، جب آپ کا زمانہ تھا، ابھی ہمارے عزیزم نے بات کہی تھی کہ صحابہ کے اندر طلب تھی، وہ طلب ان کو کھینچ کر لاتی تھی۔ کس کے ہاں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اس کائنات کی عظیم ہستی کے ہاں یہ صحابہ کی طلب جو تھی وہ آپ کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا فلاں کام کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں، یا کون سا کام سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ کے عہد کے اندر جو ہمارا آج زمانہ ہے، 1400 سال گزرے تقریباً، آپ سے لے کے آج تک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایمان لانا اور اسلام لانا بہت مشکل تھا۔ کتنا مشکل تھا؟ بہت زیادہ۔ اب آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، دیکھو کہ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر ایمان لانا کتنا سخت تھا، لیکن ایک بات وہاں آسان تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات کیا آسان تھی؟ ایک بات یہ آسان تھی کہ اس عہد کے اندر ایمان پر مرنا آسان تھا۔ ایمان لانا کیا تھا؟ مشکل، لیکن ایمان پر خاتمہ آسان۔ آج اس دور کے اندر ایمان لانا آسان ہے، لیکن ایمان پر مرنا بڑا مشکل ہے۔ ایمان پر مرنا کیا ہے؟ بڑا مشکل، بہت مشکل ہے۔ اس وقت صحابہ شروع کے اندر کتنی تکالیف سے گزرے، آپ کے عہد کے اندر صحابہ کے ساتھ کتنی سختیاں کی گئی، ہمارے سامنے پوری سیرت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں، مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے، ایمان والوں کے پاس اب وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا وقت۔
اب کیا ہے کہ فوراً ڈبہ جیب سے نکالا، فوراً نکالا کہ اسی مسئلہ جاننے مولاؤں کے پتہ ہے، میں فلانے مولوی صاحب کو سنے آسا استا ہوئے دستہ مسئلہ اس مولاؤں کے پتہ ہے، اس کو تو ہے نہیں کچھ، اس مولوی صاحب کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اب سارا وقت ہمارا کہاں ہو گیا؟ ان چیزوں کے اندر، سارے کا سارا وقت۔ ورنہ ہمیں اپنے اسلاف کا پتہ ہوگا کہ صحابہ کے دور کے اندر، آپ کے دور کے اندر صحابہ کے لیے ایمان لانا کیوں مشکل تھا اور مرنا کیوں آسان تھا ایمان پر۔ جب کوئی صحابی آپ کے سامنے جامع شہادت نوش فرماتا، وہ کہتا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا۔ وہ تو یہ وہاں یہ قسمیں کھا کے مرتے تھے، یہ دعا کر کے مرتے تھے، یا اللہ میں رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ ایمان ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آج حالت یہ ہے، آج حالت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ بڑا مشکل ہے، بڑا نازک دور آ رہا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس پڑھے لکھے لوگوں کو ان تمام چیزوں کی معلومات ہے کہ آج کے دور کے اندر جس کا ایمان بچ گیا، جو اپنے ایمان کو بچا کر لے گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، ہمیشہ ہمیشہ۔ بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو انسان ایمان والا ہوگا، مسلمان، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان ایمان والا ہوگا، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا ہوگا، ویمسی کافرا، جب رات کو شام کو گھر واپس لوٹے گا وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ میں نے پہلے شروع کی بات اندر عرض کی تھی، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قاری کی بات نہیں ہے۔ اسی آدھا اور قاری چل لگا تو کہ پتہ جناب علی ہون میں کرسا جناب دیکھی تو میں تو خود دسا بھائی مسئلہ سیدھا کڑا ہو دعا اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب؟ 1450 سال پہلے کہ ایک دور، ایک عہد ایسا آنے والا ہے، صبح کو جب گھر سے نکلے گا، بیوی بچوں سے جدا ہوگا، دفتر جائے گا، کاروبار کے لیے جائے گا، کھیتی باڑی کے لیے جائے گا، یا دوسرے مشاغل کے اندر مصروف ہونے کے لیے جائے گا، وہ ایمان والا نکلا تھا۔ شام کو جب گھر واپس لوٹے گا اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، وَيُمْسِي، رات کو فرمایا کہ شام کو وہ ایمان والا ہوگا، لیکن صبح کو جب بیدار ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ کافر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی، شرائع حدیث نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ بھائی ایک آدمی رات کو گھر کے اندر آیا، جب وہ آیا اپنے بیوی بچوں کے ہاں بیٹھا، اپنے کاروبار سے، اپنے مشاغل سے بالکل فارغ ہو کر آیا۔ اب رات اس نے گھر گزاری ہے، جب رات اس نے گھر گزاری اب کیسے کافر بن گئی؟ رات کو تو یہ صرف سویا۔ تو اس کا فرمایا کہ اس نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں گے کہ اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا ہوگا، اس کا ایمان اس سے رخصت۔ ایک شخص، میں آپ سے عرض کروں، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے 60-70 سال نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، صدقات دیے، خیرات کی، یعنی احکامات خداوندی کو وہ بجا لاتا رہا 60-70 سال۔ جب قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال لایا جائے گا، کیا لایا جائے گا؟ نامہ اعمال۔ فرشتے کہیں گے بھائی آپ کے ریکارڈ کے اندر کوئی چیز نہیں، آپ کے ریکارڈ کے اندر کوئی چیز نہیں۔ اب فیصلہ آپ کریں، جج ہیں آپ، کہ اس شخص کو زیادہ نقصان ہے یا جو ایک سکھ ہے 60 سال 70 سال اس کی تو
غیر کے اندر یعنی وہ حقیقی معبود حقیقوں کو وہ مانتے ہی نہیں تھا. اب اس کو زیادہ نقصان ہے یا اس شخص کو جو 60-70 سال نمازیں پڑھتا رہا؟ اس کا ہے نا زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے زبان سے ان کلمات کو، ان الفاظ کو نکالا ہے جن الفاظ کے نکالنے کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا تھا. اس کے بعد یہ نمازیں بھی پڑھتا رہا، اس کے بعد یہ روزے بھی رکھتا رہا، اس کے بعد یہ تمام کے تمام کام کرتا رہا، لیکن ریکارڈ کے اندر چڑھے نہیں. ریکارڈ کے اندر، جب ریکارڈ کے اندر چڑھے نہیں، کل اسے دکھایا جائے گا بھئی یہ دیکھیں. اور اللہ نے جو انسان پر فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ کوئی تھوڑی ہے کہ بھائی ان کو کوئی رشوت دے گا، وہ کسی کے اعمال کو لکھیں گے، کسی کے اعمال کو نہیں لکھیں گے، یا کسی نے کم کیا ہوگا اس کو لکھ لیں گے، تو یا کسی نے کی نہیں ہوگا اس کو زیادہ لکھ لیں گے. نہیں، وہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے. اب اس کی زبان سے کون سے ایسے کلمے نکل گئے جو میں نے حدیث ذکر کی تھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صبح کو مومن نکلا، شام کو گھر جب یہ واپس لوٹا، یہ کافر بن چکا تھا. میں 2-3 مثالیں دوں گا، بات ختم کروں گا، سوال چھوڑ. مثال کے طور پر ابھی مسجد کے باہر آزان، اس وقت آزان ہوئی ہماری مسجد کے اندر، جامعہ کے اندر، باہر نوجوان 2-4 کھڑے یا بوڑھے 2-4 کھڑے. ایک نے دوسرے سے کہا چلو بھائی مسجد کے اندر آزان ہوگی، چل کے نماز پڑھتے. اس نے کہا جا بھائی تیری نمایا رموگ دے. یہ کفریہ کلمہ ہے. اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو چکا. اب یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس کے بعد یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن ریکارڈ کے اندر منشن نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ بھائی یہ ایمان ہی والا نہیں، یہ ایمان والا ہے ہی نہیں. جب ایمان والا نہیں ہے تو ریکارڈ کے اندر منشن بھی نہیں ہوگا. ہوگی کوئی چیز منشن نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کا ایمان اس کے پاس ہے نہیں. اس کا ایمان اس کے پاس بالکل خالی ہے ایمان سے. یا بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کوئی بیچارہ دور کا بندہ، دور کا انسان ہے، دور کا رہنے والا، کسی پہاڑ پر رہنے والا ہے یا اور کسی جگہ پر رہنے والا ہے. اس کو کہا گیا بھائی کتا آجا تک تھوڑی ملاقات نہیں ہوئی. اس آگے غریب بیچارہ دور رہنا، دور رہتا ہوں آپ کے پاس نہیں. اوہ تو اتنا دور رہنے، جی اللہ نہیں بول رہے، خدا بول رہے. اللہ کا کلام اس کے سینے کے اندر محفوظ تھا. خفیہ تدبیر کی بات کرنا، اس کی نظر ایک غیر محرم پر پڑی، ایک لڑکی پر. جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے غلط نظر ڈالی. کیوں ڈالی؟ آگے سے لاجک، جیسے آج کل کے ہم نوجوان لاجک کرتے ہیں نا، بھائی ہماری نیت ہے تھوڑی ایسی، میں اس نیت کی نال اس کو دکھی نہیں، میری نیت کا یہ مقصد ہی نہیں تھا، میں نے ایسے تھوڑی اس کو دیکھا. وہ بھی آگے سے لاجک کرنے لگا، میری نیت یہ نہیں تھی حضرت، میری نیت یہ تھی، میں نے اس کی طرف اس نیت سے نہیں دیکھا. یہ کرتا ہے. اللہ نے خفیہ تدبیر کیا چلائی کہ 20 سال کے بعد قرآن کریم کو بھول گیا. کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے خفیہ تدبیر چلائی نا کہ بھائی اس نے تو ایک گناہ کیا، اور گناہ کے بعد اب یہ دلیلیں دے رہا ہے، پروف کر رہا ہے، لاجک کر رہا ہے کہ نہیں جی میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت یہ تھی، میں فلاں نیت سے اس کو دیکھ رہا ہوں. سارے کا سارا کام ختم. قرآن کریم بھول گیا 20 سال کے بعد. 20 سال میں. تو قابل احترام بزرگوں، کہنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی میں نے اور آپ نے اتنی قدر و قیمت کرنی ہے. میں نے آپ سے پہلے شروع کے اندر عرض کیا تھا کہ میں اپنی بات کی طرف پیچھے لوٹوں گا. وہ بات یہ تھی کہ جس وقت انسان نے روزہ رکھا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اس نے تمام حلال چیزیں چھوڑ دی نا، حلال چیزیں، لیکن حرام سے اب بھی یہ نہیں بچ رہا ہے. حرام کیا ہے بھائی؟ غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنا یہ حرام ہے. زبان کو غلط استعمال کرنا یہ حرام ہے. کانوں کو غلط استعمال کرنا یہ حرام ہے.
کسی کی غیبت کرنا یہ حرام ہے، کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھنا یہ حرام ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو تھی یہ حرام اس نے چھوڑی نہیں، لیکن کھانا پینا جو تھا حلال تھا چھوڑ دیا. کھانا پینا حلال ہے نا، چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے. اس کا روزہ ہو گیا؟ روزہ نہیں ہوا. نبی اکرم، میں اپنی بات کو ختم کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بغیر بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں. اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے پوری رات جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ. رات بھر جاگ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، خالی پوری رات نمازیں پڑھتا رہا. پورا دن اس نے دوپہر کی اس گرمی کے اندر اپنی محنت کرتا رہا، پسینے بہاتا رہا، لیکن روزہ اس کا صحیح نہیں ہوا. کیوں؟ یہ جس مالک کا کام کرنے گیا تھا اس کے ہاں ڈنڈی مار دی. صبح 8 بجے سے اس کو 4 بجے تک کام کرنا تھا، 2 گھنٹے مزے سے بیٹھا رہا. اس کی یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا. اور جب یہ حرام چیزیں جو ہیں یہ تمام کی تمام انسان ترک نہیں کرے گا، روزے کی اثر جو کبھی حاصل نہیں ہوگی. پھر یہ رمضان اس کا آیا اور چلا گیا. رمضان آیا اور کوئی فائدہ حاصل نہیں، کوئی فائدہ حاصل. اور یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں کو تمام کے تمام کو چھوڑنا ہے. تمام کے تمام گناہوں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا. وقت کیونکہ ہمارا ہو گیا نا، ورنہ میں آپ کو کچھ باتیں اور سنا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا نوجوانوں کے اندر ایک وبا پڑے گی. کون سی وبا؟ پینے اور پلانے کی. پینے پلانے سے مراد شراب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا استحلت امتی خمسا فعلیہم الدماء. جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی اس پر کیا ہوگی؟ تنزلی شروع ہو جائے گی، اس پر بربادی شروع ہو جائے گی، وہ بربادی کے اندھیروں کے اندر چلی جائے گی. ان میں سے سب سے بات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائی اذا ظہر علیہم فیہم الطلاع، کہ جب ان میں آپس میں لان تان شروع ہو جائے گا. کیا شروع ہو جائے گا؟ ظہر فیہم الطلاع، جب ان کے درمیان آپس میں لان تان شروع ہو جائے گا. مسلمان نے ایمان والے کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو اصول سکھائے وہ اصول یہ کہ جب 2 مسلمانوں کی، 2 ایمان والوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے وہ کرتا ہے ایک دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کرتا ہے نا. یہ کیا کریں گے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت بھیجیں گے. جیسے آج کل ہوتا ہے جس آسی آتے ہیں وہ لعنت کیا 5-6 پہلے ہوئے نظر ہی نہیں آیا، پتا وہ تھوڑا سا لعنت بوئی تو مجھے اتنے دن ایسی نظر ہی نہیں آیا. یا یہ پچھلوں پر لعنت کریں گے جو گزر گئے اپنے ان کے اپنے، او بھائی وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، ان پر لعنتیں کی جائیں گی. اور آگے فرمایا وَشَرِبُ الْخُمُورِ، جب شرابیں عام ہو جائیں گی، شرابیں، اور اس کا نام بھی بدل دیا جائے گا. شراب تھوڑی ایسی پینی ہے، یہ شربت پینی ہے ایسی ایسی، اس کو شربتوں کا رنگ دیا جائے گا. ہوگی وہ شراب جیسے آج کل نوجوان پیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ شراب نہیں ہے، سب بیر پیتی ہے. کس طرح کی ہوتا ہے؟ بیر کے اندر نشہ نہیں ہوگا. یا آگے سے وہ لاجک چلے کہ یہ وہ والی بیر نہیں ہے جو آپ سمجھتے، یہ دوسری ایک اور بیر آئی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شارب الخمور، جب شرابیں عام ہو جائیں گی، عام. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الخمر ام الخبائث واکبر الکبائر، شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا من شریبہ، جو شخص سے پی لیتا ہے، ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھے گا وہ؟
اور آگے فرمایا، آگے خطرناک جملہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، وَوَقَعَ عَلَيْهِ أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شراب پی لیتا ہے ایک مرتبہ، نماز تو گئی، احکام خداوندی تو گئے، کیا فرمایا آگے خطرناک جملہ، کیونکہ یہ بات آج ہو رہی، پھر مجھے کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں اس کی اور تشریح کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وَقَعَ عَلَيْهِ أُمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ، ایسا ممکن ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کرے، یا اپنی خالہ کے ساتھ غلط کرے، یا اپنی پھوپھی کے ساتھ غلط کرے، ممکن ہے۔ جب یہ پی لے گا پھر یہ ممکن ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ میں نے بات آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آج تو اللہ نے ہمیں نوازا ہے نا، نوازا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس 5-4 جوڑے نہ ہوں، کوئی ایسا نوجوان ہے جس کے پاس 2-4 جوڑے گھر کے اندر نہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر لوگ کفن چراتے تھے، یاد ہے، غربت کی وجہ سے، بہت زیادہ غربت تھی، اس غربت کی وجہ سے وہ کفن چرا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ الترغیب و ترہیب کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ مروان بن عبد الملک کے زمانے کے اندر ایک نوجوان روتا ہوا ہے بادشاہ کی خدمت میں، رو رہا ہے زارو قطع۔ لوگوں نے پوچھا بھائی رونے کا سبب تو بتا، بھائی وجہ کیا، کیوں رو رہا ہے، تجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ تکلیف ہے، ہم دور کریں گے، رو کیوں رہا ہے؟ بس وہ روتے ہی جا رہا ہے، روتے ہی اپنی بات بتاتا نہیں۔ بھائی بادشاہ کی خدمت کے اندر آیا ہوا ہے، تو وزیر اعظم کے پاس آئے، اپنا مسئلہ تو بتا، تیرا مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی میرا جو گناہ ہے کیا یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ لوگ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی گناہ تو بتا، تیرا گناہ ہے ایسا کون سا کہ جس کے بارے میں تو رو رہا ہے اور کہتا کہ بھائی میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آخر میں اس نے بتایا کہ بھائی میں کفن چور تھا۔ کیا تھا؟ کفن چور۔ جیسے ہی مردے کو قبرستان کے اندر اتارا، قبر بند کی، شام ہوتی تھی، میں جاتا تھا قبر کو اکھاڑ کر اندر سے کفن اتارا اور چرا کے لے جاتا تھا۔ ایک دن میں جو میرا کام تھا، پتا چلا بھئی آج ایک نیا مردہ گیا ہے قبرستان کے اندر، میں گیا وہاں، جیسے ہی میں نے قبر کھولی، کھولنے کے بعد اندر جیسے ہی میں گیا اپنا کام شروع کرنے کے لیے، بس میرے اندر جاتے ہی پاپ کام اٹھے، میں ڈر گیا۔ اندر جو مردہ تھا اس کی شکل مسخ ہو چکی تھی، وہ سور کی شکل کے اندر بند، خنزیر کی شکل اس کی ہو گئی تھی۔ میں جاتے ہی، اب میں نے تو اپنا کام نہیں کر سکا کیونکہ میں ڈر گیا، میرے اوپر وہ بھیانک اس کے اثرات جو پڑ گئے، ڈراؤنی شکل تھی، میت کی حالت بدل چکی تھی، اب میں کفن کیسے اتارتا؟ میرے تو حالت ہی خراب ہو گئی، میں بھاگنے لگا، پیچھے مڑنے لگا، پیچھے سے آواز آئی، ندائے غیبی آئی، بھاگتا کیوں ہے، دوڑتا کیوں ہے، کیوں تو بھاگ رہا ہے؟ تو ذرا اس کی حالت تو معلوم کر کے جا کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا کیوں، اس کے ساتھ ایسا، اس کی حالت تو معلوم کر بھائی۔ پھر غیر سے آواز آئی کہ اس کی حالت اس لیے ہوئی کہ یہ شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ یہ کس کا عادی تھا؟ شراب کا عادی، اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ تو قابل احترام میرے بزرگوں، یہ ہمارے پاس مہینہ آ رہا ہے، یہ مہمان ہے نا مہمان، اس کی قدر و قیمت اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے اس کا حق ہے، تاکہ ہم کچھ لینے والے بن جائیں، تاکہ ہم کچھ کیا ہوں، یعنی اگر ہم نے پوری کی پوری برکات اس کی نہ سمیٹی 100%، لیکن کم از کم اتنا تو ہو بھائی 95%، 90% تو ہم سمیٹیں کہ خالی نہ رہ جائے۔ اور پتہ نہیں ہے یہ جس مسجد کے اندر میں اور آپ بول اور سن رہے ہیں، آئندہ اس مسجد کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہو سکتا ہے باغ بیرے والے کو گارنٹی کارڈ ہوگا، اصل بول نہیں بھائی آئندہ ہم اس مسجد کے اندر ہوں گے یا کس کو پتہ ہے؟ یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ بیوی، یہ بچے، سب کے سب یہیں،
پورے کے پورے کوئی بھی نہیں، جانے والا ساتھ ہے کوئی نہیں. ہم جب خود جنازوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں صرف 2-4 دن کا مسئلہ ہے، آپ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ تجربہ آپ کرنا. میں آپ کو بخاری سے ایک حدیث سناتا کتاب الجنائز سے، لیکن وقت ختم ہو گیا، آسان ہونے والی. 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد سب بھول بھلا جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے. مال اور دولت کے پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں، حکام تک رپورٹیں جاتی ہیں کہ بھائی یہ میرا اتنا مال کھا گیا، یہ میرا اتنے پیسے کھا گئے. بیوی کہتی ہے کہ بھائی سسر نے اتنے کھا لیے، اور سسر کہتا ہے کہ بہو نے اتنے کھا لیے. جانے والی کی جان چلے گی، ختم ہو گیا یہ کام. اب اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، جو اعمال اس نے یہاں دنیا کے اندر کیے ہیں. اگر اس نے وہ اعمال دنیا کے اندر صحیح نہیں کیے، پھر یہ ہے، اور اس کی قبر ہے یعنی برزخ ہے. پھر میدان محشر کے اندر جب یہ اٹھے گا، پھر اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کے قدم تب تک نہیں اٹھیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، جب تک اس سے 5 سوال نہ ہو جائیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مولوی صاحب تیری آمدنی، تیری انکم تھی 5,000 روپے، تیرے پاس یہ 50 لاکھ کا بنگلہ کہاں سے آیا؟ مولوی صاحب تیری پراپرٹی تھی صرف 1 کنال، یہ 20 کنال کہاں سے لائے؟ اس کا جواب دینا پڑے. اس کا جواب. تو میرے محترم بزرگوں، میں نے شاید کچھ باتیں زیادہ کہہ دی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے.